چلیے سیدھا چلتے ہیں جن جنگلز کی اس دلچسپ دنیا میں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پتوں کی ہر سرسراہٹ میں کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے اور ہر سایہ اپنے اندر ایک راز رکھتا ہے۔ آج کی اس تحقیق میں ہم درختوں اور انسانی فطرت کے اس گہرے تعلق کو سمجھیں گے جو صدیوں سے ایسی قدیم کہانیوں میں بیان ہوتا آیا ہے۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے اس جادوئی منظرنامے میں قدم رکھتے ہیں اور اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، جب بھی کسی بہت ہی پرانے عظیم و شان درخت کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے نا جیسے وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ لیکن سوچیں، اگر وہ درخت صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ بول بھی سکتا ہو۔ آج کی اس پیشکش میں ہم ایک ایسے ہی درخت کا راز جانیں گے جو بالکل بھی عام نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا کا سفر ہے جہاں قدرت اپنا فیصلہ خود سناتی ہے۔ ہماری اس کہانی کا آغاز ایک ایسے گاؤں سے ہوتا ہے جسے لفظوں میں نہایت خوبصورت کہا گیا ہے۔ اب یہ لفظ نہایت خوبصورت یہاں صرف ظاہری خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا، یہ اس جگہ کے انتہائی پرسکون ماحول کو دکھاتا ہے۔ یہ گاؤں انہی پر اسرار جن جنگلز کے بالکل کنارے پر واقع ہے جہاں قدرت اور جادو کا ایک بہترین ملاپ ہوتا ہے۔ اور یہیں ہماری ملاقات ہوتی ہے سمیر سے۔ سمیر ایک جوان یتیم لڑکا ہے جو اس گاؤں کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کے پاس دنیا کا مال و دولت تو بالکل نہیں تھا، بس چندا نام کی ایک چھوٹی بکری تھی، لیکن اس کا دل سونے کی طرح خالص تھا۔ وہ زندہ درختوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے انہیں بچانے کے لیے صرف گرے ہوئے پتے اور ٹہنیاں اکٹھی کرتا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ چاہے اس کے پاس کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اس کی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ ہوتا تھا۔ یہ شکر گزاری اس کی شخصیت کا سب سے خاص حصہ تھی۔ لیکن پھر ماحول اچانک پوری طرح بدل جاتا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک انتہائی خوفناک طوفان آتا ہے۔ آسمان بالکل کالا ہو جاتا ہے، بجلی پورے زور سے کڑکتی ہے اور ایسی بارش شروع ہوتی ہے جیسے کوئی دریا بہہ نکلا ہو۔ اس اچانک آنے والی آفت میں سمیر کو مجبوراً ایک بہت پرانے بینین درخت کی عظیم پھیلی ہوئی جڑوں کے نیچے پناہ لینی پڑتی ہے۔ اور وہیں سردی سے کانپتے ہوئے سمیر کو ہوا کے شور کے بیچ ایک گہرائی سے آتی ہوئی گنگناہٹ سنائی دیتی ہے۔ درخت کا تنا اچانک کھلتا ہے اور اندر سے چمیلی کی خوشبو کے ساتھ ایک چمکتا ہوا سبز پتا ملتا ہے۔ پھر درخت کی بھاری آواز آتی ہے جو یہ الفاظ ادا کرتی ہے کہ یہ کوئی عام پتا نہیں، شرط یہ تھی کہ کوئی بھی سچی اور بے لوث نیکی اس پتے کو خالص سونے میں بدل دے گی، لیکن اگر دل میں ذرا سا بھی لالچ آیا تو وہ سونا واپس مٹی بن جائے گا۔ قدرت کا یہ کیسا زبردست اور گہرا پیغام ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیسے پھیلتا ہے۔ سمیر کے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال نے ایک کمال کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب اس نے ایک بھوکے مسافر کو اپنی تھوڑی سی روٹی دی تو پتے کا ایک حصہ سونا بن گیا۔ ایک بزرگ پڑوسن کی چھت ٹھیک کی تو مزید سونا ملا، اور اس نے یہ دولت اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھی۔ اس نے ضرورت مندوں کے لیے راشن اور یتیموں کے لیے نئے کپڑے خریدے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں ہی خوشحال ہو گیا۔ لیکن ہماری پرانی کہاوتوں میں ایک اہم بات کہی گئی ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ یہ ایک ایسی لعنت ہے جو اچھے بھلے ماحول کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور سچ مچ جہاں ایسی اچانک خوشحالی آتی ہے وہاں مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ سمیر کو اچانک ملنے والی یہ کامیابی ایسے لوگوں کی توجہ بھی کھینچ لیتی ہے جن کے ارادے اتنے نیک نہیں ہوتے۔ اور یہیں کہانی میں آتا ہے ایک نیا کردار، قادر نام کا ایک لکڑہارا۔ اگر قادر کی مزاج کو سمجھانا ہو تو خود غرض اور بدنیت بالکل صحیح الفاظ ہوں گے۔ جب اس نے سمیر کی اچانک امیری دیکھی تو اس کے اندر لالچ اور حسد جیسے جذبات نے جنم لیا۔ اس تحقیق میں یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں انسانی فطرت کے دو بالکل مختلف روپ آمنے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ انسانی فطرت کے یہ دو راستے کس قدر مختلف ہیں۔ ایک طرف سمیر ہے جو صرف گرے ہوئے پتے اٹھاتا ہے، شکر گزار رہتا ہے اور اپنی دولت بانٹتا ہے، اور دوسری طرف قادر ہے بھاری کلہاڑی اٹھائے ہوئے۔ وہ ایک ایک پتے کا انتظار تھوڑی کرنا چاہتا تھا، اس کا ارادہ تو سارا جادو ایک ہی بار میں چھین لینے کا تھا۔ خالص نیت اور تباہ کن خود غرضی کے درمیان یہ کمال کا موازنہ ہے۔ پھر اگلی صبح قادر درخت کے پاس پہنچا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے سیدھا درخت پر اپنی بھاری کلہاڑی سے وار کر دیا۔ لیکن رکیے، جیسے ہی کلہاڑی اس قدیم درخت سے ٹکرائی، وہاں سے کوئی عام رس نہیں نکلا
بلکہ درخت نے اپنا بے پناہ جادو چھوڑ دیا۔ یہ وہ تیزی سے بدلتا ہوا لمحہ تھا جب قدرت نے لالچ کے خلاف اپنا دفاع پورے زور سے شروع کیا۔ اچانک درخت کی وہ لمبی لٹکتی ہوئی جڑیں بالکل سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر چلاتے ہوئے قادر کے ہاتھوں اور پیروں کو بری طرح جکڑ لیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ ذرا سوچیں، جب قدرت پر زبردستی حملہ کیا جائے تو اس کا جوابی رد عمل کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ یہ شور سن کر سمیر فوراً بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ اب عام طور پر ایسی حالت میں لوگ بدلہ لینے کا سوچتے ہیں یا ہنستے ہیں کہ دیکھو سزا مل رہی ہے، لیکن سمیر، اس نے بالکل ایسا نہیں کیا۔ وہ سیدھا گھٹنوں کے بل بیٹھا اور نہایت عاجزی سے دعا کی، یا اللہ، اس پر رحم فرما، یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ سمیر کا کردار یہاں کتنا مضبوط نظر آتا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ سمیر کی یہ پاکیزہ اور خالص نیت ہی وہ واحد چیز تھی جس نے درخت کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ جب درخت نے دیکھا کہ سمیر اب بھی اس شخص کے لیے نرم دلی دکھا رہا ہے جو اسے اور جنگل دونوں کو نقصان پہنچانے آیا تھا، تو بالآخر درخت نے اپنی جڑوں کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ واقعی پاکیزگی اور سچائی میں دشمن کو بھی نرم کرنے کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن قادر کو اس کی غلطی کا احساس دلانا بھی تو ضروری تھا نا؟ درخت نے قادر کی جسمانی طاقت چھین لی اور بدلے کے طور پر ایک شرط رکھ دی۔ قادر کو آنے والے پورے 1 سال تک سخت محنت کرنی ہوگی اور جتنے درخت اس نے کاٹنے کا ارادہ کیا تھا، اسے ہر ایک درخت کے بدلے 2 نئے درخت لگانے ہوں گے۔ قدرت کا احتساب کا کیا بہترین نظام ہے یہ! اس پورے واقعے کے بعد گاؤں میں واپس سکون اور برکت لوٹ آئی۔ قادر نے اس تجربے سے سخت محنت کی اہمیت اور قدرت کی قدر کرنا سیکھ لیا، اور سمیر کی نیک نیتی نے سب کو ایک پرسکون ماحول عطا کیا۔ لالچ نے پہلے آگ لگائی تھی، لیکن صبر اور ایثار نے پورے علاقے کو بچا لیا اور خوشحال بنا دیا۔ اس پوری تحقیق کے بالکل آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر آج کی اس دنیا میں کوئی قدیم درخت کسی انسان کے دل کا امتحان لے تو اسے اندر کیا ملے گا؟ کیا وہ خالص پاکیزہ نیت دیکھے گا یا پھر وہی خود غرض لالچ؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں خود سے ضرور پوچھنی چاہیے۔ امید ہے جن جنگلز کی اس تحقیق سے بہت کچھ نیا اور دلچسپ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہماری اس پیشکش میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔